میں ایم گلریز تحریک پوائنٹ میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ ناظرین، اردو زبان کی شیرینی، حلاوت اور اس کی شگفتگی کا ہر شخص قائل ہے، کیونکہ اردو ایک ایسی زبان ہے جو غریبی میں بھی نوابی کا مزہ دیتی ہے۔ یوں تو اردو زبان کے فروغ میں بہت سی تحریکوں اور افراد کا حصہ ہے، لیکن اگر گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو سر سید اور ان کی علی گڑھ تحریک نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں اس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ سر سید نے اردو کو مسجع اور مقفع عبارت آرائی سے آزاد کرا کے اس کو سادہ نثر سے ہمکنار کیا تھا۔ سر سید جانتے تھے کہ قوموں کے عروج و زوال میں زبانوں کا ایک اہم کردار ہوتا ہے، لہذا 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد جب مسلمان پستی کا شکار ہوئے اور قہر مذلت ان کا مقدر ٹھہری تو انہوں نے ملک و قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنی اصلاحی، تعلیمی اور سیاسی تحریک شروع کی، جسے بعد میں علی گڑھ تحریک کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اس تحریک کی زبان اردو ہی تھی۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اردو وہ زبان ہے جس میں سر سید کا خون جگر شامل ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ مستانہ دیا تھا۔ یہ وہ زبان ہے جس میں غالب و میر کی یادیں اور انیس کا درد شامل ہے۔ ناظرین، اردو زبان علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے قیام میں ابتدا سے ہی شامل رہی اور اس کی اینٹ اینٹ میں شامل سر سید کی رفیق رہی ہے، لیکن افسوس صد افسوس، ہائے اردو زبان کی بدنصیبی، آج یہ زبان اس قدر بے بس ہو چکی ہے کہ جس چمن کو اس اردو نے سجایا سنوارا تھا، آج اسی چمن میں اس کو رفتہ رفتہ بیگانہ بنایا جا رہا ہے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی انتظامیہ پر مستقل اردو کو نظر انداز کرنے کا الزام لگتا رہا ہے، لیکن ہر بار اے ایم یو انتظامیہ سختی سے اس الزام کو مسترد کرتی آ رہی ہے، جبکہ دعوے اور حقیقت کا تضاد واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اپنی مثال آپ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا شعبہ اردو دنیا کا سب سے بڑا اردو زبان کا شعبہ ہے۔ یہ شعبہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شکل میں تبدیل ہونے کے چند ماہ بعد یعنی 1921 میں قائم ہو گیا تھا۔ اس شعبے سے اردو ادب کے متعدد آفتاب و مہتاب آسمان ادب کو زینت بخش چکے ہیں۔ وہ رشید احمد صدیقی ہوں یا شعرۂ آفاق افسانہ نگار قرۃ العین حیدر ہوں یا پھر امراؤ جان فلم کے نغمہ نگار شہریار ہوں کہ دل چیز کیا ہے آپ میری جان لیجئے، بس ایک بار میرا کہا مان لیجئے، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اسی شعبہ اردو نے پیدا کی ہیں۔ لہذا یہ وہ شعبہ ہے جس نے اس دانشگاہ کی عظمت کو دوبالا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تعلیمی سال 2022-2023 میں پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے کے لیے ایک بھی سیٹ نہیں نکالی گئی ہے، جس کے سبب پی ایچ ڈی میں داخلہ لینے والے خواہش مند طلباء حیران و پریشان ہیں۔ طلباء نے صدر شعبہ سے ملاقات کر کے انتظامیہ سے جلد سیٹیں نکالنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں بہلایا جا رہا ہے۔ وہیں کچھ اے ایم یو طلباء نے یونیورسٹی انتظامیہ کو میمورنڈم دیا ہے کہ اس سے قبل یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے پی ایچ ڈی پروگرام میں داخلے کے لیے اسامیوں کی لسٹ جاری کی گئی ہے، جس میں یونیورسٹی کے دیگر شعبے میں پی ایچ ڈی میں داخلے کی سیٹیں نکالی گئی ہیں، لیکن شعبہ اردو میں ایک بھی سیٹ نہیں ہے، جبکہ شعبے کے اساتذہ و طلباء کے مطابق 30 سے زیادہ سیٹیں ہونی چاہیے تھیں۔ وہیں اردو پی ایچ ڈی میں داخلے لینے کے خواہش مند طلباء و طالبات گزشتہ ایک برس سے داخلہ امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کی تیاری کر رہے تھے، جن میں سے کچھ طالبات ہیں جو مالی اعتبار سے مضبوط نہیں ہیں، لیکن قدمہ پرسی کی حالت میں بھی کرائے کے کمروں میں رہ کر تیاری کر رہی ہیں۔ ایسی طالبان نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ اے ایم یو طالبات کو کورس مکمل ہونے کے بعد فوراً ہاسٹل سے نکال دیتی ہے، جس کے سبب گزشتہ ایک برس سے اپنے گھر والوں سے دور کرائے کے کمرے میں رہ کر ہم داخلے کی تیاری کر رہی ہیں۔ داخلہ امتحان میں کامیابی حاصل کرنا تو دور، جب ہمیں معلوم ہوا کہ ہم داخلہ امتحان میں شریک نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اب ایک بھی سیٹ نہیں ہے تو ہمیں بہت ہی افسوس ہوا۔ ناظرین، طلباء کے مطابق صدر شعبہ اردو سے ملاقات بھی کی گئی ہے، لیکن ابھی تک نتیجہ لا حاصل ہے۔ ہمارے والدین کی خواہش اور ہمارے خواب اب خواب ہی بن کر رہ گئے ہیں، کیونکہ شعبے نے 30 سے زیادہ سیٹوں کے بجائے ایک بھی سیٹ نہیں نکالی ہے۔ اس لیے ہم صدر شعبہ اور یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ سیٹیں نکالی جائیں تاکہ ہم طلباء داخلہ حاصل کر سکیں۔ طلباء کا کہنا ہے کہ جب دنیا کے سب سے بڑے شعبہ اردو میں اردو پی ایچ ڈی کرنے کے لیے سیٹ نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی اور ہم داخلہ لینے کہاں جائیں گے؟ بہرحال ناظرین، اردو کے سہارے سر سید کی وہ علی گڑھ تحریک جس کے نتیجے میں یہ نایاب ادارہ مارز وجود میں آیا ہے، اس کے اپنے ہی گھر میں اس زبان کے ساتھ بے وفائی کی جا رہی ہے، اور لامحالہ کسی شاعر کا یہ خیال برنوق زبان آتا ہے کہ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔